بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت عائشہ حصہ نمبر 2۔ اس قسط میں ہم حضرت عائشہ کا رسول خدا کے گھر میں آنے سے لے کر ان کے قتل کیے جانے کے بارے تک کے حالات کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے کردار عائشہ۔ حدیث میں ہے کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جو انسان خود اپنے دل میں جلاتا ہے اور پھر خود اسی میں جلتا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عائشہ کے حسد کی داستانیں حدیث و تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، خود بی بی عائشہ کی زبانی کے حالہ بنت خویلد نے، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن تھی، رسول خدا سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ کو خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آیا اور گھبرا کر فرمانے لگے، یا اللہ کیا یہ حالہ ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہے، مجھے رشک کو حسد ہوا۔ میں نے کہا، کیا آپ ایک قریش کی بوڑھی کو یاد کرتے ہیں جس کے دانت گر کر صرف سرخ مسوڑھے رہ گئے تھے، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت؟ اللہ نے اس کے بدل آپ کو اس سے اچھی عورتیں عنایت فرمائیں۔ عزیزان گرامی، بی بی عائشہ کہتی ہے، میرے اس اعتراض پر رسول خدا کا چہرہ بھڑک اٹھا اور فرماتے ہیں، ہرگز نہیں، خداوند عالم نے مجھے اس کے بدلے اسے اچھی عورت نہیں دی، کیونکہ جس وقت تمام لوگ میرا انکار کر رہے تھے وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ لوگ جب مجھے جھوٹا سمجھ رہے تھے، خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی۔ جب لوگوں نے مجھے مالی پریشانیوں میں ڈالا تو انہوں نے اپنی بے حساب دولت میں مجھے شریک کیا۔ خدا نے دوسری عورتوں سے مجھے اولاد نہیں دی، خدیجہ سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اہل بیت رسول سے عائشہ کی دشمنی۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور امام حسن علیہ السلام جو شکل و صورت میں رسول خدا کے مشابہ تھے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حسن میرا فرزند ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ حسن ابن علی کو دوست رکھے۔ عزیزان گرامی، بی بی عائشہ حضرت علی کا نام لینا تک پسند نہیں فرماتی تھی۔ صحیح بخاری میں تحریر ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا ام المومنین میمونہ کے گھر میں بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری سخت ہو گئی، تو آپ نے اپنی دوسری بیویوں سے اجازت لی کہ بیماری میں میرے گھر میں رہیں۔ انہوں نے اجازت دی۔ آپ دو آدمیوں پر، ایک عباس اور ایک اور شخص پر ٹیکا دیے ہوئے اس طرح سے باہر نکلے کہ آپ کے دونوں پاؤں زمین پر لکیر کرتے جاتے تھے۔ عبید اللہ نے کہا، میں نے حضرت عائشہ کی یہ حدیث عبداللہ ابن عباس سے بیان کی۔ انہوں نے کہا، تو جانتا ہے وہ دوسرے شخص کون تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا، وہ حضرت علی تھے۔ اور جس وقت امام علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر بی بی عائشہ کو ملی تو بہت خوش ہوئی اور قاتل امام علی کی مدح کرتے ہوئے کہا، اگر علی مارے گئے تو انہیں ایک ایسے نوجوان نے مارا ہے جو کبھی ناکام نہ ہو۔ اس کے علاوہ جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ لایا جا رہا تھا تو بی بی عائشہ خچر پر سوار ہو کر آئیں اور جنازہ امام حسن کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ میں اس صاحب جنازہ کو پسند نہیں کرتی، اور ساتھ ہی ان کے جنازے پر تیر برسوائے۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی۔ ابو سلمہ اور عائشہ کا بھائی کہتا ہے کہ ہم عائشہ کے پاس آئے اور عائشہ سے اس کے بھائی نے پوچھا کہ نبی غسل کس طرح کرتے تھے۔ پس حضرت عائشہ نے ایک سا کی مقدار میں پانی منگوایا اور غسل کر کے دکھایا۔ عزیزان گرامی، عورتیں غیر مردوں کو غسل جنابت سکھائیں، یہ سنت عائشہ ہے۔ کیا صحابہ کو غسل جنابت سکھانے کے لیے بی بی عائشہ کے علاوہ اور کوئی استانی میسر نہ آئی؟ اس کے علاوہ بی بی عائشہ فرماتی ہے، میں اور نبی کریم غسل جنابت ایک ہی وقت میں ایک ہی برتن میں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں، میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور رسول خدا میرے ساتھ مباشرت کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، ہم ان ناسبیوں سے پوچھتے ہیں کہ رسول خدا کی باقی 9 بیویاں کہاں گئیں؟ رسول اللہ کو کیا ایسی مجبوری پڑی تھی کہ عائشہ ہی سے صرف اس کی حالت حیض میں مباشرت فرماتے، جبکہ قرآن تو اسے منع کرتا ہے؟ نحوست عائشہ۔ فتویٰ عبدالحی میں تحریر ہے کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں۔ اور عورت کی نحوست سے مراد یہ ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو، یعنی جس عورت کی اولاد نہ ہو وہ منحوس ہے۔ باقی ازواج کو چھوڑیے، حضرت عائشہ کی تو کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ عائشہ ام المومنین نہیں ہے۔ اہل سنت سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 جس میں کہا گیا ہے کہ نبی سے
لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے، اور اس کی عورتیں ان کی مائیں ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عائشہ ام المومنین ہیں۔ عزیزان گرامی، فقط ام المؤمنین کا لقب ہونا فائدہ مند نہیں ہے جب تک کہ ان میں تقوی وغیرہ نہ ہوگا۔ اور پھر اسی ہی سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی کی عورتوں، اگر تم پرہیزگاری کرو تو تم اور عورتوں کی مانند نہیں ہو، پس نرم زبان سے باتیں نہ کیا کرو کہ وہ شخص جس کے دل میں روگ ہے کسی طرح کا لالچ کرے، اور نیک باتیں کیا کرو۔ اور پھر اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے کوئی کھلی بدی کرے گی تو اس کو عذاب بھی دوہرا دیا جائے گا، اور اللہ پر یہ بات آسان ہے۔ پس عزیزان گرامی، اب ام المؤمنین تنہا اس معنی میں ہے کہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ماں اور بیٹے کا رشتہ رہے، اور کوئی بیٹا اپنی ان ماؤں سے شادی کرنے کی تمنا نہ کرے، کیونکہ کچھ اصحاب رسول نے یہ باتیں کہی تھیں کہ رسول خدا کی وفات کے بعد ہم ان کی ازدواج سے شادی رچائیں گے، تو ان کی مذمت میں اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کو ایذا دو، اور نہ یہ کہ تم ان کی ازواج سے اس کے بعد کبھی بھی نکاح کرو، بے شک اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی برائی ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ حضرت عائشہ بھی زوجہ پیغمبر ہیں، اس لیے ام المومنین کا لقب ان کے لیے بھی ہے، لیکن یہ لقب زندگی کے آخری ایام تک ان کے ساتھ قائم نہ رہ سکا، کیونکہ رسول خدا نے اپنی بیویوں کا طلاق کے حق امام علی علیہ السلام اور اپنے جانشین حقہ کو دیا تھا۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے ابوالحسن، میری عورتوں کے لیے ام المؤمنین کا لقب اس وقت تک باعث شرف رہے گا جب تک وہ اطاعت خدا کرتی رہیں گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی خروج کرے اور تمہارے ساتھ عصیاں کرے تو اسے طلاق دے دو، اور ام المؤمنین کا شرف اس سے ساکت کر دو۔ اور یہ وظیفہ امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن، اور امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام کی جانب منتقل ہو گیا۔ اور جس وقت بی بی عائشہ جنازہ حسن میں رکاوٹ بنی اور جنازے پر تیر برسائے تو امام حسین علیہ السلام نے عائشہ کی جانب طلاق بھجوا دی۔ عائشہ اور رسول خدا کی حدیث ہے کہ بعض اپنی خواتین میں قیامت کے دن نہیں دیکھ رہا ہوں، اور وہ میری بیوی ہے جسے میرے بعد میرے اوصیاء طلاق دے دیں گے۔ عزیزان گرامی، تو پس جس وقت امام حسین نے بی بی عائشہ کو طلاق دے دی تو اب وہ رسول خدا کی ازدواج سے منسلک نہیں رہیں، اور اسی بنا پر ام المؤمنین کا لقب بھی ان سے چھین گیا، اور اب وہ صرف عام دیگر عورتوں کی طرح ہیں۔ عائشہ کا رسول خدا سے حسن سلوک۔ ایک، عائشہ و حفظہ رسول خدا کو اس قدر پریشان کیا کرتی تھیں کہ آپ نے 1 مہینے کے لیے اپنی ازدواج سے دوری اختیار کر لی تھی، تو خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی، اے رسول، ان میں سے جس کو چاہیں آپ الگ کر دیں اور جس کو چاہیں پناہ میں رکھیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بڑی بے حیائی کے ساتھ بی بی عائشہ نے رسول خدا سے کہا، میں نے آپ کے پروردگار کو آپ کی خواہشات نفسانی کے بارے میں تعجیل کرتے ہوئے دیکھا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نمبر 2، جب رسول خدا عبادت کرنے کے لیے بقیہ جاتے تو بی بی عائشہ آدھی رات کو ہی رسول اللہ کا تعاقب کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن مجبوراً رسول خدا کو کہنا پڑ گیا، اے عائشہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے شوہر سے بدظن ہو؟ نمبر 3، جب عائشہ کو رسول خدا پر غصہ آتا تھا تو آپ کو نبی یا محمد کہہ کر نہیں پکارتی تھیں بلکہ ابراہیم کے باپ کہہ کر صدا دیتی تھیں۔ نمبر 4، رسول خدا جب نماز جیسی عظیم عبادت میں مشغول ہوتے تھے تو بی بی عائشہ حالت حیض میں
رسول خدا کے سامنے اپنی ٹانگیں پھیلا کر لیٹ جاتی تھیں اور جب رسول خدا سجدہ کرنے لگتے تو سمیٹ لیتی تھیں تاکہ رسول خدا کو خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت بھی نہ کرنے دیں۔ نمبر 5، ایک روز صفیہ زوجہ نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا بھجوایا تو عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ میرے یہاں تھے، جب میں نے کنیز کو کھانا لاتے دیکھا تو میرے تن و بدن میں آگ لگ گئی اور میں کانپنے لگی، پس میں نے پیالہ توڑ دیا اور کنیز کو بھگا دیا۔ پھر کہتی ہیں میں نے جب رسول اللہ کے چہرے پر نظر کی تو غضب کے آثار دیکھے، لہذا میں نے کہا آج میں رسول اللہ سے پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ پر لعنت و ملامت نہ کریں۔ آپ نے فرمایا تم امان میں ہو، امان میں ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا اس کھانے کے مثل کھانا اور پیالے کے مثل پیالہ۔ بی بی عائشہ پھر کہتی ہیں آپ کو ایسی ایسی صفیہ مبارک ہو، نبی نے فرمایا تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی عائشہ کہ اگر اسے دریا کے پانی میں ملا دیا جائے تو سارا پانی گندا ہو جائے۔ عائشہ نگاہ قرآن و سنت میں۔ نمبر 1، رسول خدا کو بے حد تنگ کرنے کی بنا پر سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ان کے خلاف نازل ہوئی جس میں ان کے دل کو ٹیڑھا کہا گیا۔ نمبر 2، اور اسی سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یعنی تم بہتر عورتیں نہیں ہو، یعنی بلکہ خدا چاہے تو تمہارے بدلے رسول خدا کو بہتر مسلمہ اور مومنہ بیویاں عطا کرے۔ نمبر 3، سورہ احزاب کی آیت نمبر 28، 29 اور 51 حضرت عائشہ و حفظہ کی مذمت میں نازل ہوئیں۔ نمبر 4، یقیناً سورہ تحریم میں خداوند عالم نے ان دونوں یعنی حضرت عائشہ و حفظہ اور ان مسلمانوں کی آگاہی کے لیے ایک مثال دی ہے جو ام المومنین عائشہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گی کیونکہ وہ رسول اللہ کی بیوی ہیں۔ چنانچہ خداوند عالم نے اپنے بندوں میں سے ہر ایک مرد عورت کو ان آیات کے ذریعے آگاہ فرمایا ہے کہ زوجیت کوئی فائدہ یا نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، خواہ شوہر رسول ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ خدا کے نزدیک جو ضر رساں یا سود مند ہے وہ انسان کے اعمال ہیں۔ چنانچہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا نے کافروں کی عبرت کے واسطے نوح کی بیوی وائلہ اور لوط کی بیوی واحلہ کی مثال بیان کیا ہے۔ یہ دونوں ہمارے بندوں کے تصرف میں تھیں، دونوں نے اپنے شوہروں سے دغا کی تو ان کے شوہر خدا کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور جانے والوں کے ساتھ جہنم میں تم بھی داخل ہو جاؤ۔ 5، رسول خدا نے حضرت عائشہ کے حجرے کی جانب دیکھ کر فرمایا کہ فتنہ یہیں سے نکلے گا۔ حضرت عائشہ کے مشغلے۔ نمبر 1، حضرت محمد کے پاس بیٹھ کر بی بی عائشہ گڑیاں کھیلتی تھیں۔ نمبر 2، حضرت عائشہ کے گھر میں میوزیکل کنسرٹ ہوتے تھے۔ نمبر 3، حضرت عائشہ دوڑا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کے کارنامے۔ حضرت عثمان کے خلاف کفر اور قتل کا فتویٰ صادر فرمایا۔ نمبر 2، حضرت علی کے خلاف جنگ جمل برپا کی۔ نمبر 3، امام حسن کے جنازے میں باعث رکاوٹ بنی اور تیر برسوائے۔ نمبر 4، ابو بکر و عمر کے لیے خلافت کا ماحول سازگار بنایا۔ نمبر 5، حدیث سازی کی فیکٹری کھولی۔ نمبر 6، رسول خدا کو زہریلی دوائی پلائی۔ اور آخر میں قتل عائشہ۔ 57 ہجری میں معاویہ مدینے آیا بیعت یزید لینے کی خاطر۔ امام حسین، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن زبیر کو بیعت یزید کے بارے میں بہت دکھ پہنچایا۔ بی بی عائشہ نے یزید کی بیعت لینے کے بارے میں معاویہ کو ملامت اور اعتراضات کیے۔ معاویہ نے کسی عزیز کے گھر میں ایک کنواں کھدوایا اور گھاس سے اس کا منہ چھپایا اور جب ابنوس کی کرسی اس پر رکھ دی تو بی بی عائشہ کو مدعو کیا اور ان کو مہمان بنایا اور اسے اس کرسی پر بٹھایا۔ بس بیٹھنے کی دیر تھی کہ بی بی عائشہ اس کنویں میں جا گری۔ معاویہ نے اس کنویں کو بند کرا دیا اور مدینے سے مکہ چلا گیا۔ اور حضرت عائشہ اپنے آخری ایام میں کہا کرتی تھی کہ اب مجھے ذرا برابر اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہم کو اچھے نام سے یاد کرے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو دنیا والے اس طرح بھلا دیں گویا دنیا میں ہم نے قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ تو عزیزان گرامی، جو نوازے پانچے ٹیڑے کر کہتے ہیں کہ عائشہ محبوبہ رسول تھیں، جو ان کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر اور مرتد، اور جو قتل کرے وہ مسلمانوں کا ماموں کہلائے۔ واہ رے واہ! جبکہ
اسی معاویہ نے عائشہ کی قبر کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اب یہ ناصبی ہمیں بتائیں کہ اس محبوبہ رسول کی قبر کہاں پر ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔